بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب لوگوں کا پہلے شکر گزار ہوں. آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہماری ایک کال پہ آپ آ گئے، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. مجھے آپ لوگوں سے آپ کی وساطت سے اپنے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اس کووڈ کے بعد اور تقریباً 3 سال کے بعد ہرمین کھولنے کے بعد ایک دم سے انہوں نے پازیٹیولی ریسپونڈ کیا اور وہ ہرمین کی اور سفر میں گامزن ہے. یہ اس سال جو ہم نے ان ایکسپیکٹڈلی لوگوں کو جس طرح سے ہم نے دیکھا جاتے ہوئے، آج تک ہم نے کبھی بھی اس طرح سے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب حالات بالکل ٹھیک تھے، مالی حالات بھی تب ٹھیک تھے، تب بھی نہیں دیکھا ہم نے اس طرح سے جاتے ہوئے. یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اور انکریجنگ اپریشیٹنگ بات ہے. لوگ ایک دم سے، خاص طور پہ کشمیری قوم، اور جو ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 مہینوں سے. اکتوبر میں جب ہم ایسس کر رہے تھے، ہم کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی نہیں جائے گا، لیکن پھر نومبر دسمبر کے بعد ایسے جیسے لوگوں کی بھاڑ آ گئی. اور پورے سیزن میں جو کووڈ سے پہلے جو پیک سیزن تھا، ریکارڈ جو ہم نے بنایا تھا 30,000 to 40,000 لوگوں کو ہم نے 30 سے 40,000 لوگوں کو ہم نے عمرہ کے لیے بھیجا ہوا تھا سال کے اندر. لیکن ان 3 مہینوں میں جو نومبر دسمبر جنوری ابھی تک ہے، فیبروری سٹارٹ ہو رہا ہے، کم سے کم 40 سے 50,000 لوگ تک عمرہ کے لیے گئے کشمیر سے، کشمیر کو. ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی 15,000 لوگ ہیں اور 20 سے 25,000 لوگ مکہ مکرمہ کے اندر ہے. یہ کشمیری قوم ایک دم سے انہوں نے اپنا وہ ایکسپریشن کیا ہرمین کی، اور یہ بہت اچھی بات ہے. مگر ہر ایک خوشی کے ساتھ تھوڑی سی پریشانیاں بھی آ جاتی ہے. میں آپ کو کچھ ایسی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. کووڈ کے بعد سے جو ایئر لائنز 2-2.5 سال بند رہی، اس کے بعد جب انہوں نے نئے ریٹس نکالے، وہ اتنے ایگزیجریٹڈ ریٹس تھے. میں کلیم نہیں کر سکتا ہوں، چیلنج نہیں کر سکتا ہوں، ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے، ان کے اپنے فنکشنز ہیں، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے لیے ایک وہ چیلنجنگ تھا جب ہم 2020 میں آپریشنز بند کیا. اس وقت سعودی ایئر لائنز یا اور کوئی ایئر لائنز جو بھی ڈائریکٹ ایئر لائنز تھے، لو کاسٹ ایئر لائنز کی بات نہیں کرتا ہوں، سروس ایئر لائنز کی بات کرتا ہوں، 30,000-35,000 روپے کی ٹکٹ دلی جدہ، جدہ دلی وغیرہ تھی. وہی ٹکٹ آج کم سے کم مطلب اگر ہم بہت پہلے بھی اس کو بک کریں 50,000 سے کم نہیں ہے. اور یہ اس کا حال ہے انٹرنیشنل ٹکٹ کا. ڈومیسٹک کا بھی آپ کو پتا ہے 15,000، 10,000، 12,000 روپے ٹکٹ. یہ ایک چیز ہے. اور ویزا جو تھا ہمارا، ویزا فی جو ہم نے دینا ہوتا ہے وہاں پر، وہ جو آن لائن سسٹم تھا، وہ 5,000 روپیہ تھا جب ہم نے آپریشن بند کیے کووڈ سے پہلے. کووڈ کے بعد وہی آپریشن کوئی 22,000، 23,000، 24,000 بھی تھا. اب تھوڑا سا 2-3 ہزار روپے انشورنس کا اماؤنٹ کم ہو کے وہ 17,000 روپے تک آ گیا. لیکن پھر بھی جو ریٹ ایسکلیشن ہے وہ 3-4 فولڈ ایسکلیشن ریٹ ہے. ان سب چیلنجز کے ساتھ ہم نے جو پیکیجز بنائے، سپٹمبر میں ہماری ایسوسیشن کے ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی، ہم نے ایسوسیشن کا پیکیج بنایا. تو سب سے پہلے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اکانومی پیکیج پروموٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفی ہو، وہ جا سکے ہرمین کی اور. تو ہم نے وہ اکانومی پیکیج، مطلب جو بھی تھوڑا ڈسٹینس پہ ہوٹل ہو ریج میں، اپنے ممبرس کو بولا آپ اس کو بھیجو. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ٹکٹ کا جو کمپوننٹ ہے 60,000 65,000 روپے، اور اگر سعودی ایئر لائنز اور ڈومیسٹک وہ 70,000 روپے بھی ہو جاتا ہے. اور پھر ویزا اگر 20,000 روپے ہو گیا تو 90,000 روپے ہمارا جو میجر کمپوننٹ ہے ٹکٹ اور ویزا میں چلا جاتا ہے، اور ڈومیسٹک ادھر جو خرچہ ہے. تو 1,10,000 یا 1,15,000 جن ایجنٹس نے لے لیا، یا 1,20,000، تو ان کے ہاتھ میں بچتا ہے 30,000 روپے. 30,000 میں وہ 21 دن کا ان کو پورا پروگرام اس کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے. وہاں پر ہوٹل اکاموڈیشن لینی پڑتی ہے، کھانا لینا پڑتا ہے، ٹور زیارت کرانا پڑتا ہے. اب تو اور بھی زیارت میں اضافہ ہو گیا. طائف لیے دیتے ہیں ہم، بدر کی زیارت کرتے ہیں، اور کھانے بھی ان کو کھانا پورا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کے ساتھ. یہ سب الحمدللہ بہت ٹھیک طرح سے ہو رہا تھا. لیکن ایبرپٹلی پچھلے 15-20 دنوں سے ہم ایک بہت گھٹن سی فیل کر رہے ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ ہو گیا، وہاں پر اکاموڈیشن کی شاید قلت پیدا ہو گئی، شاید سارے ہوٹل ریڈی نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ جو روم ریٹ تھی، سپوز 100 ریال ہم نے روم ریٹ بک کیا تھا، یہ 400 ریال ایبرپٹلی یہ ہو گیا.
اور ان رومز کی میں بات کرتا ہوں جو ہم نے بک کیا تھا، کنفرم کیا تھا، پیسے دیا تھا، اینڈ موقع پہ انہوں نے ایجنٹس نے کہا جو بھی وہاں پر روم سیل کرتے ہیں، روم سیلرز کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں روم بلاک کیے یا ہم کو جانے نہیں دیا یا ہم کو بولا کہ ہم کو تب تک آپ کو روم نہیں دیں گے جب تک ہمیں آپ اس کو یہ ریٹ نہیں دو گے. جب ہم نے پیکیج بنایا تھا وہ فرض کرے 100 ریال کے ریٹ پر روم بنایا تھا. اب ہمارے ایجنٹ آئی سویئر جیب سے اپنے گھر کے خرچے سے لٹرلی کچھ بیچارے غریب اس طرح سے وہ مطلب گھر کا سونا بیچ کر لوگوں کو عمرہ کرا رہے ہیں. وہ کیونکہ ان کو وہ بجٹ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، 400 ریال نہیں دے پا رہے ہیں. کل رات کو بھی ایک ایجنٹ مجھے فون کر رہا تھا مدینہ منورہ سے، مجھے روم نہیں مل رہا ہے، میں کیا کروں. گروپ مکہ سے نکل چکا ہے، مدینہ کی اور آ رہا ہے، 3 گھنٹے میں وہ گروپ مدینہ پہنچے گا. اور جس کے ساتھ میرا روم ریٹ تھا، کنفرمیشن تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس روم نہیں ہے. تو پھر میری اس کے ساتھ بات ہو گئی تو آپ کیا بولتا ہے اب روم مجھے مل رہا ہے دوسری جگہ پہ. وہ جو روم تھا میرا 150 ریال والا اس نے تو منع کر دیا. دوسرا مجھے بول رہا میں 380 پلس ریسٹورینٹ یوز یعنی 400 ریال کا روم دے دوں گا. اب اتنا پیسہ نہیں میرے پاس ہے. اب ہم نے پھر مینیج کیا، میں نے کہا اس کو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو اس کو سپورٹ کر کے پورے لوگ کوئی کمپلینٹ نہیں چاہتے، ہم کچھ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ سب چیز میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ جا رہے ہیں عمرہ پہ زیارت پہ جا رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے ایجنٹ جو ہے یہ لٹرلی اپنے آپ کو کل کر کے آپ کو عمرہ کرا رہا ہے. اپنا بات پوری کر لیجیے، جو اپنے ریسورسز سے پیسہ پے کر کے آپ کو جا رہا ہے. ابھی تک جو ہم نے مینیج کیا وہ کیا، آج کے بعد ہم مینیج نہیں کر پائیں گے. اگر ہمیں پراپر پیسہ یہ جو مدینہ کا ایسکلیشن ہو گیا اس کے 2 علاج ہے، 2 سولوشن میرے پاس ہے. ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم جو مرکز جا میں رکھتے تھے آج تک، مرکز جا ہوتے ہیں حرم کے جو بالکل ایریاز ہیں اس کو مرکز جا کہتے تھے. وہ مرکز جا کی ریٹ 100 ریال سے 400 ریال ہو گئی. تو ادھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس پیکیج کے ساتھ. یا تو آپ کو اگر آپ کو 1,20,000 دیا آپ کو 15,000 روپے زیادہ دینا پڑے گا، تب ہم مرکز جا میں رکھیں گے. 1,20,000 والا 1,35,000 روپے پیکیج ہوگا. اگر آپ مرکز جا میں پیکیج پیسہ نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو ریڈی رہنا پڑے گا. ہم آپ کو مرکز جا سے باہر کوئی 700 میٹر 800 میٹر یہاں تک 1 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے اکاموڈیشن دیں گے. اکاموڈیشن میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جس طرح کی اس پیکیج کے حساب سے اکاموڈیشن ہوگا ویسے ہی ہوگا، ڈبل ٹرپل کارڈ جیسے بھی آپ نے بک کیا ہوگا. کھانے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن یہ مدینہ کی اکاموڈیشن میں بہت دقت آ رہی ہے. ہر کوئی ایجنٹ اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے سکتا ہے. تو اس لیے شاید اب جتنے بھی گروپ آنے والے ہیں کل سے یا پرسوں سے ان کو مرکز جا سے باہر ان کی اکاموڈیشن ہوگی قریب 700 میٹر 800 میٹر اور 1 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ سب لوگوں کے بساطت سے اپنے قوم کے اپنے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ٹریول ایجنٹس کے ساتھ، ان ٹور آرگنائزرز کے ساتھ اور ان گروپ لیڈرز کے ساتھ پورا تعاون کرے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے. یہ یقین کرے یہ جتنے بھی گروپ لیڈرز ہیں اپنے آپ کو ختم کر کے آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے. یہ خود کو قرضے میں ڈبا دیں گے، آپ کو کوئی پریشانی. لیکن اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. تب یہ بیچارے اس طرح سے دن رات کام کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوآپریشن ہمیں لوگوں سے ملے. اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ تیار رہے کہ اب دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں، ان بیچاروں تک یہ بات اب 10 دن کے بعد پہنچے گی. وہ گروپ وہاں پر پہنچے گا تب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا روم ریٹ جو تھا وہ بڑھ گیا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کا سہارا لے کر اپنے تمام جتنے بھی ایجنٹس ہیں دور دراز ایجنٹس 200-250 کمپنیز اب اس وقت فیلڈ میں کام کر رہی ہیں بہت ریموٹ ایریاز میں، ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. جب بھی آپ پیکیج لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرو، کنسیڈر کرو آپ کے مدینہ کا ریٹ 3 فولڈ بڑھ گیا ہے، ان سے اتنا پیسہ ضرور دے تاکہ وہ کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو، ان کو وہاں پر کوئی دقت نہ ہو لوگوں کو. جب آپ ان سے پیسہ لوگے تو آپ کو ان کو سروسز پرووائڈ کرو گے، وہ خوش ہو گے انشاءاللہ، وہاں سے آپ کو دعائیں دیں گے. آپ ان سے پیسہ کم لے کر ان کو اذیت میں ڈالو گے، پریشان کرو گے، وہ وہاں سے آپ کو فون کریں گے، دقت کریں گے، وہاں پر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوگا. آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی، وائرل ہو گئی تھی کل سے. کچھ حجاج آپس میں لڑ رہے ہیں، روم کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ کہتا میں پہلے گھسوں گا روم میں اور دوسری فیملی کہتی میں اس پر. اس طرح کی حالات ہے.
تو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی. اس کے علاوہ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے تھرو LG یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو, ایک چھوٹا سا کام پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ دے دیجیے سری نگر. ہم ان ایجڈ لوگوں کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان ایکسپوجر, ان کو ٹریول کا کوئی ایکسپوجر نہیں. ہم پہلی بار زندگی میں یہ گھر سے باہر نکلے اور ہم نے اس کو گھر سے باہر لے کر سیدھے انٹرنیشنل ٹریول پہ لے جاتے ہیں. ان کو دلی میں اترنا پڑتا ہے, پھر دلی میں رات کو رکنا پڑتا ہے, چیک ان کرنا پڑتا ہے, پھر دوسرے دن آنا پڑتا ہے. بہت دقت ہوتی ہے. کیا ہو گیا ابھی تک آپ ایک فلائٹ نہیں آپریٹ کر سکتے ہو, ایک امیگریشن کاؤنٹر نہیں کر سکتے ہو. اتنا بڑا آپ دعویٰ کرتے ہو, ایک چھوٹا سا دعویٰ یہ بھی تو پورا کر لیجیے. ہمارے ان لوگوں کو اتنی دقت نہیں ہوگی, یہ اب بہت زیادہ دقت ہونے لگی. ہم شکر گزار ہیں انڈیگو نے یہاں سے آپریشن سٹارٹ کیا, لیکن وہ اب بھی ادھورا آپریشن ہے, کیونکہ ان کو بھی ہمیں حاجیوں کو ٹرمینل 1 پہ وہ ڈراپ کراتے ہیں, کچھ حاجیوں کو پھر 1 سے ہمیں 3 پہ لے جانا پڑتا ہے. بہت دقت ہوتی ہے. ہمیں جلد سے جلد امیگریشن کاؤنٹر, کسٹم کاؤنٹر سری نگر ایئرپورٹ پہ چاہتے ہیں, تاکہ یہ لوگ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کے سیدھے جدہ پہنچے, اور وہاں سے جب آپ حج کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں پر, ان دنوں آپ امیگریشن کر رہے ہو, 5,000 لوگ آپ کا اسٹیٹ حج کوٹا ہے, میں نے 50,000 لوگوں کو بھیجا, ان کے لیے کیوں نہیں امیگریشن کی فیسلٹی آپ دے رہے ہو؟ تو دس از ہائی ٹائم. میں LG صاحب کو اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, مدبانہ اپیل کرتا ہوں, اتنے سارے لوگ ہیں, ایجڈ لوگ ہیں, ان کے سہولیت کے لیے آپ سب پلیز اس کو جتنا جلد ہو سکے کرایا جائے. اور کیونکہ اب حج آپریشن بھی آنے والا ہے, اور اس سال ہمارا حج کا کوٹا جو سعودی حکومت نے دے دیا بہت زیادہ دے دیا, بالکل پہلی کی طرح سے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ مور بزنس, مور پیپل ٹو گو ٹو حج. تو اس لیے میری اپیل ہے منسٹر آف ایویشن, گورنمنٹ آف انڈیا اور یہ حج LG صاحب سے, وہ ان کے ساتھ یہ میٹر کوٹ اپ کریں, اور یہ فلائٹ ہماری سری نگر سے, میرے خیال سے ایئر انڈیا سیریسلی اس پہ سوچ رہی ہے, ٹاٹا والوں کی طرف سے وہ شاید سوچ رہے مارچ سے یہ آپریشن سٹارٹ کریں. لیکن اگر گورنمنٹ کا اس کا ساتھ ہو, ساری ایئر لائنز آ جائیں گی. بہت ساری دقتوں کا جو ہم سامنا کرتے ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ.